لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ٹریفک کا سگنل توڑ دیں تو جرمانہ دیں، آپ گورنمنٹ کی کوئی چیز توڑ دیں تو اس پہ جیل بھی جائیں، اس پہ جرمانہ بھی دیں، لیکن آپ ملک توڑ دیں اس کا کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر پاکستان توڑنے والے جرنیلوں اور اس میں شریک بیوروکریٹ لیڈر ان کو سرے عام پھانسی دے دی جاتی تو آج پاکستان کی وہ حالت نہیں ہوتی جو نازک صورت حالات ہے۔ تو صاحب آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ تعصب نہیں رکھتی۔ اچھا، دو قومی نظریے پہ ایک اور بات آ جائے۔ اچھا چلیے آپ سوال کریں۔ لیکن آپ نے گریٹر پنجاب کی بات ابھی کی، آپ نے 2-3 روز پہلے یہ کہا کہ بارڈر کھلا ہے اور ادھر کے لوگ جاتے ہیں، ادھر کے لوگوں سے ملتے ہیں اور یہ گریٹر پنجاب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہڈن ایجنڈا بہت پہلے سے ہے۔ گریٹر پنجاب کا جی کیا ایجنڈا ہے؟ یہ ایجنڈا یہ ہے کہ ایسٹ پنجاب ویسٹ پنجاب مل کر ایک آزاد ریاست بنیں گے جس میں کراچی کو سیٹلائٹ اسٹیٹ بنایا جائے گا، کچھ بلوچستان کا ایریا شامل کیا جائے گا، کچھ سندھ کا ایریا شامل کیا جائے گا۔ کون پلان کر رہا ہے؟ یہ دونوں پنجاب کے لوگ، پنجاب کے لوگ یا ادارے یا حکومت؟ مطلب پنجاب کے لوگ سے مراد عوام نہیں، جو اقتدار والے ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو پنجاب کے عوام سے بھی کہوں گا، طالب علموں سے بھی کہوں گا اور لوگوں سے بھی۔ لوگ منہ سے میرے جو نکلتا ہے اس کا مطلب وہ ہمیشہ، کیونکہ لوگ پالیسی نہیں بناتے، لوگ تو بیچارے پنجاب کے ہوں یا کسی جگہ کے، ان کے مسائل وہی ہیں جو سندھ کے غریب کے مسائل ہیں، جو بلوچستان کے غریب کے مسائل ہیں۔ یہ جو پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ارب پتی سے کھرب پتی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پنجاب کا عام آدمی تو غریب ہی ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، جو دونوں طرف کی چاہتی ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کو اگر گریٹر پنجاب بنانا ہے تو آپ شوق سے بنائیے۔ کراچی سندھ کا دارالخلافہ تھا، کراچی سندھ کا حصہ تھا، ہے، اور سندھ سے کراچی کو علیحدہ کرنے کا عمل ہماری لاشوں پہ تو ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہو۔ نہیں تو کراچی اس میں کیسے آ گیا؟ گریٹر پنجاب، 2 پنجاب مل رہے ہیں تو کراچی تو بالکل نیچے ہے بندرگاہ، کراچی تو بندرگاہ چاہیے نا۔ تو پھر باقی سندھ کہاں جائے گا اگر اس میں شامل نہیں ہوگا؟ جی، تو انہیں باقی زندگی کی انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں تھی، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ مصیبت تو یہی ہے، منزل انہیں ملی۔ یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو انگریزوں کے جوتوں پر پالش کیا کرتے تھے، منزل انہیں ملی جو حریت پسندوں کی، جو آزادی کے مت والوں کی، آزادی کی جد و جہد کرنے والوں کی مخبریاں کیا کرتے تھے، انگریزوں کے ایجنٹ تھے، منزل انہیں ملی جو ایجنٹ تھے، منزل انہیں نہیں ملی جو حریت پسند تھے، جو پاکستان کے لیے جناب سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ میری تقریر پر انہوں نے، آپ نے سوال کیا کہ میں نے پاکستان کی مخالفت کی، خدا کی قسم میں کیسے کر سکتا ہوں پاکستان کی مخالفت؟ میں نے نہیں کی، میں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، میں نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا۔ کسی نے پاکستان کے ان متعصب اخبارات والوں نے، متعصب دانشوروں نے جن کی اینک تعصب کی ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ الطاف حسین نے جس کی سیکنڈ لاسٹ اسپیچ تھی، کی نوٹ اسپیچ تھی، آخری مقرر تھا، میرے بعد کنکلوڈ کیا ہے ہنری کسنجر صاحب نے۔ میں نے کہا میں 2 روز سے تقاریر سن رہا ہوں، یہ جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا ملک ہے یہ، جسے انڈیا بھارت کہتے ہیں، وہاں 2 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں ہیومن رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ کسی مقرر نے مظلوم فلسطینیوں کا تذکرہ اس اسٹیج سے، مجھے افسوس ہے کہ مظلوم عراقی مسلمانوں کا تذکرہ اس اسٹیج سے کسی نے نہیں کیا۔ اگر صدام حسین ڈکٹیٹر تھا تو عراق کے غریب مظلوم سویلین تو ڈکٹیٹر نہیں تھے، انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ جرت
جرت کا مظاہرہ میں نے ہی کیا. انڈیا کے اندر کھڑے ہو کر یہ ملک دشمنی ہے, یہ اسلام دشمنی ہے. میرے اندر سچ کہنے کی, مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ انڈیا میری باتوں سے خوش ہوتا ہے, بھارت میری باتوں سے خوش ہوتا ہے یا نہیں. میں نے کہا یہ بات, میں نے بھارت کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھارت پاکستان اب حقیقت ہے, تمہیں پاکستان کو تسلیم کرنا ہوگا, پاکستان کو تسلیم کرنا ہوگا, کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا, اور کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہ بھارت تھوپے نہ پاکستان تھوپے. یہ میں نے وہاں کہا ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے. سب سے پہلا حق جو رائے, اظہار رائے کا بنتا ہے, کنسنسس کا بنتا ہے, اتفاق رائے کا بنتا ہے, وہ کشمیری عوام کا بنتا ہے. آپ نے بات کی کہ آپ علیحدگی, گریٹر پنجاب کی علیحدگی کے خلاف ہیں کہ گریٹر پنجاب بن جائے اور علیحدہ ہو جائے پاکستان. نہیں, میں نہیں چاہتا. آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو؟ میں نے تو کہا ہم نہیں ہونے دیں گے ایسا. لیکن جنا پور کی شکل میں کراچی توڑنے کی بات, کل کچھ صحافی حضرات میرے پاس تشریف لائے تھے, بہت سینئر جرنلسٹ. میں نے ان سے جب یہ بات ہوئی گریٹر پنجاب کی, کہنے لگے یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں. بہت سینئر تھے, ان میں سے 3 کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا. میں نے کہا کہ کوئی اپنی غلطی چھاپتا ہے یا اپنی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. ہاں, پٹھان غدار پختونستان بنانا چاہتے ہیں, بلوچی غدار, بلوچ غدار, آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں, سندھی غدار سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں, اور مہاجر غدار جناپور بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سپریم کورٹ آج بھی موجود ہے. ہم نے 1994 کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جناپور کے الزام کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کی. آج تک اس پر ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی ہے. آج تک وہ کہاں پڑی ہے, کدھر پڑی ہے. کل میں نے ان کو وہ فائلیں, وہ جلدیں جو سپریم کورٹ میں ہم نے داخل کی, وہ صحافیوں کو بھی دکھائیں. تو جناب والا, جناپور کا الزام سرے سے غلط. بریگیڈیئر آصف ہارون نام ہے, بریگیڈیئر آصف ہارون. سال ہے 1992, 1992. نام ہے فوج کے ایکٹیو سروس میں اس وقت جو موجود کراچی میں تھا, بریگیڈیئر آصف ہارون. اس نے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا, کراچی کے صحافیوں کو نہیں بلایا. اس نے پنجاب کے صحافیوں کو بلا کے جھوٹے جعلی نقشے پنجاب کے صحافیوں کو دیے اور کہا فوج نے جناپور کی سازش پکڑی ہے. ہیڈ لائنز لگ گئے, ہیڈ لائنز لگ گئے. پنجاب کے اندر, سرحد کے اندر, بلوچستان کے اندر, صوبہ سندھ کے تمام اخبارات میں ہیڈ لائنز, فوج نے جناپور کی سازش پکڑی ہے. ہم نے جب مقدمہ کیا تو فوج کی تردید آئی. آئی ایس پی آر نے کہا کہ کوئی ہم نے جناپور کی سازش وغیرہ ایسی کوئی چیز کانسپریسی نہیں پکڑی ہے. تو اتنی سی خبر آئی, اتنی بڑی تو کمزور آنکھوں والا بھی پڑھ لے گا. اتنی سی خبر تو ہر کسی کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے. تو یہ مذاق ہوتا رہا ہے. دوسروں پہ تو الزام لگاتے رہے. پختونستان والے کیا چاہتے ہیں؟ آزاد پختونستان نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جب پنجاب کا نام پنجاب ہے, سندھ کا نام, سندھی بولنے والوں کا نام سندھ ہے, بلوچ اسپیکنگ جو ہے ان کا نام بلوچستان ہے, پنجابی بولنے والوں کا پنجاب ہے. تو یہ سرحد جو ہے یہ تو انگریزوں کا رکھا ہوا نام ہے. وہ کہتے ہیں پشتونخوا رکھو یا پختونستان رکھو. تو اگر پختونستان رکھنا پاکستان توڑنا اور غداری ہے, اگر پشتونستان یا پشتونخوا رکھنا پاکستان سے غداری کے مترادف ہے, تو میں مطالبہ کروں گا کہ پنجاب کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رکھ دیا جائے, سندھ کا نام شاہ عبد اللطیف بھٹائی رکھ دیا جائے, اور بلوچستان کا نام جو بلوچ متفقہ طور پہ کہیں وہ رکھ دیا جائے.
یہ کیا مذاق؟